نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست میں ہم مسئلہ دوران قرآن سمجھیں گے۔ مسئلہ دوران قرآن یعنی قرآن کریم کو جو میت کے کہیں وصال ہو جائے، میت کے پاس جو قرآن مجید کا دور کیا جاتا ہے، قرآن مجید کو یوں دائرے میں گھمایا جاتا ہے، اس مسئلے کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم اللہ جل شانہ کی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور اللہ جل شانہ نے ہر بیماری کی شفا اس میں رکھی ہے، چاہے جسمانی بیماری ہے، روحانی جو بھی بیماری ہو، اللہ نے اس کی شفا قرآن کریم میں رکھی ہے۔ اور قرآن کریم سے اور احادیث نبویہ سے، اسی طرح اجماع امت سے ایصال ثواب بھی ثابت ہے کہ میت کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ ایک ایسا امر ہے کہ جو ثابت شدہ ہے، اس پر دلائل موجود ہیں۔ لیکن جنازے کے بعد جو میت پر قرآن مجید پھیرا جاتا ہے اور قرآن کریم کا دور کیا جاتا ہے، یہ نہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے اور نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی امت کے اجماع سے یا فقہائے کرام کی جو کتابیں ہیں، ائمہ اربعہ کے مذہب کی جو جتنی کتب ہیں، معتبر کتب، کسی معتبر کتاب کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی مسلمان کو شریعت کی طرف سے یہ قطعاً اختیار نہیں حاصل کہ وہ کسی چیز کو اپنی مرضی کی وجہ سے، اپنی مرضی اور منشا کی وجہ سے حلال کرنا چاہے حلال کر دے، حلال چیز کو حرام کر دے یا حرام چیز کو حلال۔ یہ تبدیلی شریعت نے کسی کو نہیں دی اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اور یہود کی یہ عادت تھی کہ چھوٹے چھوٹے بہانے دیکھ کر اور ہیلوں سے بعض دفعہ حلال چیز کو حرام یا حرام کو حلال قرار دیتے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے خلاف بد دعا کی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ یہود کو تباہ کرے، ہلاک کر دے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر کی دوسری جلد صفحہ نمبر 257 پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بادنی الحیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی باتوں کا، ایسی چیزوں کا ارتکاب نہ کرو جس طرح کے یہود ارتکاب کرتے تھے، اور وہ چھوٹی چھوٹے بہانے دیکھ کر اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے تھے اور حلال سمجھتے تھے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب ظاہر ہے جو حضرات دوران قرآن اور قرآن کریم کو میت پر جو گھماتے ہیں، اس دور کو جو ہے نا باقاعدہ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہوں گے۔ تو ان کی ایک دلیل اور وہ ایک روایت ہے جو کہ مختلف اسناد سے موجود ہے۔ تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ عمل قرآن کریم کا جو دور ہے، قرآن کریم کو میت کے پاس گھمانا اور اس کا دور کرنا، یہ خلیفہ راشد کا عمل ہے، اور خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ تو وہ خلیفہ راشد ہیں، تو لہٰذا خلیفہ راشد کا عمل ہے، اور اس پر وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں، اور یہ روایت امام ابو اللیث سمرقندی المتوفیٰ 383 ہجری، انہوں نے فتاوی سمرقندی میں یہ روایت نقل کی ہے۔ یہ روایت ہے، حدثنا العباس بن سفیان عن ابن علیۃ عن ابن عون عن محمد عن عبد اللہ قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایھا المؤمنون اجعلوا القرآن وسیلۃ لنجاة الموتى وتحلقوا وقولوا اللهم اغفر لهذا الميت بحرمة القرآن المجید الی آخری۔ یہ تفصیلی ایک روایت جو ہے وہاں ذکر ہے، اور اس روایت میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، قرآن کریم ایک لیتا پھر وہ دوسرے کو دیتا، اس طرح وہ یہ دوران کیا جاتا۔ اور دوسری بات یہ اس روایت میں مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے آخری ایام میں یہ کام جو ہے شروع ہوا، اور یہ ایک حبیبہ نامی عورت، قلاب کی بیوی، یہ ان کے لیے یہ ہیلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تجویز کیا گیا تھا۔
اور اس ہیلے میں جو قرآن کریم کا جو حصہ تھا ومالیہ سے لے کر عما یتساءلون تک یہ ایک حصہ تھا، اس حصے کے ذریعے جو ہے دوران کیا گیا، یہ باتیں اس روایت کے اندر موجود ہیں۔ اب اس روایت کو ہم جو ہے اسماء و رجال کی کتب کی روشنی میں دیکھتے ہیں، آئے اس روایت کا کیا حکم ہے۔ امام سمرقندی رحمہ اللہ جو ہیں یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، بڑے درجے کے فقیہ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حدیث کے معاملے میں ہم نے ان کی طرف رجوع نہیں کرنا، بلکہ حدیث کے معاملے میں ہم محدثین کو دیکھیں گے کہ محدثین کی اس حدیث کے معاملے میں کیا رائے ہے۔ اس کی جو ہے سند میں عباس بن سفیان آئے ہیں، اور عباس بن سفیان جو ہے یہ مجہول راوی ہیں اور ان کا تذکرہ کسی بھی کتاب میں نہیں ملتا۔ نمبر 2، امام سمرقندی رحمہ اللہ کی وفات 383 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان سے انہوں نے آگے جو ہے روایت نقل کیا ہے ابن علیہ سے، یعنی ایک واسطے کے ذریعے، اور ان کے درمیان جو ہے فاصلہ ہے جو ہے زمانے کا وہ 189 سال کا ہے، 189 سال کا جو ہے نا طویل عرصہ ان کے درمیان موجود ہے۔ اور یہ ان کی تاریخ وفات ابن علیہ کی تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269 کے اندر موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ اتنے طویل عرصے سے جو نا درمیان میں فاصلہ ہو تو پھر روایت اس طرح نہیں لی جا سکتی۔ اب دوسری سند اس جو ہے نا روایت کی ہے جو کہ صاحب فتوح نے بیان کی ہے۔ علامہ واقدی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو بیان کیا ہے۔ علامہ واقدی رحمہ اللہ کا اعتبار محدثین کے ہاں نہیں ہے۔ امام بخاری، امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اور دیگر حضرات نے اس کو متروک الحدیث کہا ہے۔ نمبر 2، امام ابن معین رحمہ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ ضعیف لیس بشیء۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ کذاب ہے، اور محدث بندار کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بڑا جھوٹا اور جھوٹ بولنے والا کوئی شخص دنیا میں نہیں دیکھا۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واقدی ان 4 شخصوں میں سے ہے کہ جو کس بیانیوں میں اور جھوٹی روایت گڑھنے میں زیادہ مشہور تھے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتب الواقدی کلھا کذب، کہ واقدی کی تمام کتب جو ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں۔ تو یہ ساری ترتیب تفصیل تہذیب التہذیب کی 9ویں جلد صفحہ نمبر 364 پہ موجود ہے۔ اس کی سند میں ابن جریج ہیں، اور ابن جریج اگرچہ ثقہ راوی ہیں، محدثین نے اس کی توثیق کی ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ مشہور ہے محدثین کے ہاں کہ یہ اپنی تکمیل کی خواہش کے لیے ہیلے کرتے تھے، ہیلے کے قائل تھے۔ اسی طرح انہوں نے 90 عورتوں سے متع کیا، اور یہ متع کو جائز سمجھتے تھے۔ میزان الاعتدال کی 2 جلد صفحہ نمبر 151 پر موجود ہے۔ اور ابن جریج کے متعلق مشہور ہے کہ یہ مشہور مدلس ہے، یہ بات بھی میزان الاعتدال میں موجود ہے۔ اور تیسری سند جو اس کی بیان کی جاتی ہے اس میں ایوب، سعد، جمی، یہ سارے راوی جو ہیں یہ سارے مجہول ہیں، اور مجہول راوی کی روایت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اب یہاں آخری جو اس بات کو سمجھنے کے لیے نتیجہ یہ نکلا کہ امام سمرقندی نے بھی اس بات کا صاف اقرار کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے مشہور، یہ حدیث کسی مشہور یا غیر مشہور کتاب کسی جگہ موجود نہیں، کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ جب ذکر نہیں ہے تو اس کے متعلق محدثین کا اصول ہے جو کہ امام بہقی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، من جاء اليوم بحدیث لا یوجد عند الجمیع لا يقبل، کہ ایسی روایت جو کوئی آدمی لے کر آئے آج جو کہ محدثین کے ہاں نہ ہو، ایسی روایت مقبول نہیں ہے، وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب ان ساری چیزوں سے، ساری باتوں سے معلوم ہوا کہ اس روایت کا سند کے اعتبار سے یہ روایت درست نہیں ہے، اس روایت کا ثبوت نہیں ہے، تو معلوم ہوا اس روایت کو سامنے رکھ کر ہیلے کو، اس بہانے کو جائز قرار کر اس کو جو ہے نا ثواب سمجھ کر کرنا، یہ قطعاً شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو لہٰذا دوران قرآن نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، نہ کسی فقیہ کی کسی معتبر کتاب سے ثابت ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔